حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. درود بھیجو محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، 25 رجب المرجب کا دن اہل بیت علیہ السلام کے یہاں ایک غم کا دن، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والوں کے یہاں غم کا دن، کیونکہ 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ ہے. خدا نے ہمیں اور آپ کو سعادت عطا کی کہ آج کے اس دن ہم امام موسیٰ کاظم کے ذکر کے ساتھ کچھ لمحات گزار سکیں. ائمہ علیہ السلام کا ذکر یقیناً قرآن ناطق کا ذکر ہے، یعنی جیسے قرآن کی آیات ہدایت کرتی ہیں، اسی طرح سیرت اہل بیت ہدایت کا ذریعہ ہے. خدا نے ان اہل بیت کی ہستیوں کو ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارا امام قرار دیا. انتہائی شرف کی بات ہے کہ ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے جس پر وہ ناز کرتا ہے، جس پر اسے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ رکھتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی آنکھوں کو کھولا جائے، اس دنیا کی اس حقیقت کو جس کو ابھی برادر محترم نے آپ کے سامنے یہاں بیان کیا، کہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اس دنیا کو طلاق دینے کی بات کرتے ہیں. طلاق دینے کی بات یہ کہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گزارا کیا جا سکے. طلاق ہمارے مکتب کے اندر خود امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مکروہ ترین حلال ہے وہ طلاق ہے. ہے حلال، اجازت ہے اس کی، لیکن مکروہ ترین ہے. مکروہ ترین کا کیا مطلب؟ سادہ ترجمہ کر دوں بچے بھی سمجھیں، یعنی جس میں اگر گنجائش ہوتی اسے حرام قرار دینے کی تو خدا اسے حرام قرار دے دیتا. اگر گنجائش ہوتی کہ اس کی اجازت نہ دی جاتی کہ اس پر عمل کیا جائے تو خدا ایسا کر دیتا، لیکن کچھ شرائط کے تحت خداوند عالم نے اس کو حلال قرار دیا. لیکن امام علی علیہ السلام وہی جو کہتے ہیں مکروہ ترین کام طلاق ہے، اس دنیا کو کہتے ہیں کہ تو اس قابل نہیں کہ تیرے ساتھ گزارا کیا جا سکے، کیونکہ تو دھوکہ دینے والی ہے، تو لوگوں کو بہکانے والی ہے، تو انسان کو اس کی انسانیت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف لے جانے والی ہے. لہذا ہر انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میں اس چیز پر ناز کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. ہم اہل بیت والے اللہ کی عطا کردہ معرفت سے اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے رہنما 14 معصومین علیہ السلام محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیز خدا بند
عالم کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں وجود دے کر بھی بھیجا اور ان پاکیزہ ہستیوں سے وابستہ بھی کر دیا. ہمیں کتنی پرواز ان ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہے، کتنا ہمارا مقام بلند ہے ان ائمہ کی وجہ سے. اگر ہم ان ائمہ کے راستے پر چلیں، اگر ان کی پیروی کریں. ایک جملہ جو آپ مومنین ہر زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، اس جملے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ ہم کتنی پاکیزگی کے مقام پر لا کر کھڑے کر دیے گئے. بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک بھوکے کو آپ دسترخوان پر بٹھا دیجئے، دسترخوان لگا دیا گیا، اس پہ کھانے چن دیے گئے، حلال نعمتیں اس پہ رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کا کام اتنا ہی تھا کہ آپ دسترخوان بچھا دیں، اس پہ لا کر اسے بٹھا دیں. اب باقی کا کام اس کا خود کا ہے. کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ دسترخوان پر بٹھانے والے کے منہ میں نوالے بھی توڑ کے ڈالے جائیں، کیونکہ اب اتنی زحمت اس نے خود کرنی ہے. اصل کام دسترخوان پہ بچھا کر اس کو بٹھا کرنا تھا. خدا نے بھی ہمارے ساتھ یہ کام کر دیا، دسترخوان معرفت کو ہمارے سامنے بچھا دیا. اہل بیت علیہ السلام جیسی شخصیات کی کردار کو اس پر ہمارے سامنے رکھ دیا. آگے بڑھ کر اس کردار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا کام ہمارا اپنا ہے. اور انتہائی محروم ہے وہ شخص ہماری اور آپ کی زبان میں جو آمادہ اور بچھے ہوئے دسترخوان سے بھی بھوکا پیٹ اڑ جائے. آپ کیا کہیں گے اس شخص کو؟ ایک شخص جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بھوکا ہے، وہ کہے گا میں بھوکا ہوں. آپ کہیں گے ہاں تمہاری بھوک تو جسٹیفائیڈ ہے، تمہیں بھوکا، اگر تم بھوکے رہ گئے ٹھیک ہے چونکہ تمہارے پاس کچھ تھا نہیں. لیکن ایک شخص جو بچھے ہوئے دسترخوان سے اٹھ کر آ جائے اور پھر کہے میں بھوکا ہوں، آپ کہیں گے قابل ملامت خود ہو. خدا نے تمہیں پہنچا دیا تھا، وہاں تک پہنچے تھے، تمہیں صرف ہاتھ بڑھانا تھا، تمہیں اپنی زحمت کرنی تھی. توجہ رکھیے گا، خدا نے ہمارے ساتھ کیوں کیا ہمیں نہیں معلوم. ہمیں محبت اہل بیت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اتنا پتا ہے کہ اس نے ہم پر انتہائی احسان کیا. ہمیں کتنی فضیلت ملی، ہم کہاں آ کر کھڑے ہوئے اہل بیت کے ساتھ. اس کو زیارت وارثہ کے جملے سے آگے بڑھا دوں بات کو. آپ اور میں زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے گا شیعت کی پرواز، آپ کی اور میری پرواز، آپ کا اور میرا مقام کہ خدا کہاں پہنچا رہا ہے ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے. ہم اور آپ اس زیارت وارثہ کے جملے میں امام حسین کو مخاطب کر کے ایک چیز کہتے ہیں، اگرچہ جملہ بڑا ہے. میں اس سے پہلے کہ اس جملے کو بیان کروں، میں فقط انسان کی پرواز، ایک مومن کی پرواز میں بات کر رہا ہوں اہل بیت کے ذریعے سے. لیکن اس جملے کو کہتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے، رکنا چاہیے، تھوڑا سا ڈرنا بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جملہ اتنا بڑا ہے. آپ امام حسین کی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، بعض مومنین ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، بعض مومنین روزانہ پڑھتے ہیں. روز پڑھنا چاہیے. جان و مال کا تحفظ ہے اس کے اندر، امام سے رابطہ ہے اس کے اندر. اس زیارت میں آپ امام حسین کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے مولا حسین، قلبی لقلبکم سلم، قلبی لقلبکم سلم. کیا مطلب ہے؟ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑ ہو چکا ہے، جڑ ہو چکا ہے، پیوند کھا چکا ہے. جیسے میں نے انگلیاں یوں کی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائے ہو گئے، یہ اب جڑ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. قلبی لقلبکم سلم، کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ امام حسین علیہ السلام سے. اب اس جملے پہ پہنچ کے رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ تھوڑا سا متوجہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ میں امام حسین سے کہہ رہا ہوں، میرا دل آپ کے دل کی طرح. ذرا امام حسین کے دل کی تھوڑی وضاحت تو کیجئے. حسین علیہ السلام کے دل کی وضاحت کون کرے گا؟ امام حسین رحمت اللہ الواس سے ہیں. خدا کی وسیع رحمت کی تجلی حسین کے اندر رحمت اللہ الواس ہے. اس کو عارف بزرگوار نے بیان کیا. اور افا وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. انہوں نے بیان کیا عالم مکاشفہ میں نے دیکھا آسمان پر لکھا ہوا ہے ان الحسین رحمت اللہ الواسعہ، بے شک حسین خدا کی وسیع رحمت ہے. اور اس کو آگے امام حسین کی زندگی میں دیکھ لیجیے. میرا اور آپ کا دل کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور حسین کا دل امت کے لیے کیسے دھڑکتا ہے. امام حسین کا دل کیسا ہے. امام حسین اس موقع پر کہ جب آخری موقع ہے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، لیکن مصائب کے اندر بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. مصائب کا بھی بعض دفعہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ جو مصائب چونکہ مشکل ہے ہم اس کو مصائب کے نام سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کردار ہے امام حسین کا. امام حسین نے پیغامات دیے ہیں انہی مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر. اور انہی مصائب کے اندر آ کر آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین آخری مرحلے پر قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، قوم مشکل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، تھوڑا سا پانی چاہیے. توجہ رکھیے گا، اس کو عالم بزرگوار ابراہیم آیتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے.
کیوں امام حسین نے پانی مانگا؟ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کیوں امام حسین نے پانی مانگا؟ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے خود دیکھا کہ جب بیٹا علی اکبر اجازت لینے آئے اور جب دوبارہ آنے کے بعد میدان سے کہا بابا پیاس کی شدت ہے، تو امام حسین نے اس موقع پر تو پانی نہیں مانگا قوم اشقیاء سے. اگر مانگنا چاہیے تھا تو بیٹے کی پیاس میں مانگنا چاہیے تھا. امام حسین نے نہیں مانگا. امام حسین نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ میدان میں جاؤ، اور جب شہادت کا وقت آئے گا تو اللہ کا رسول تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرے گا. تم اپنے دادا کے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب ہو گئے. اپنے جوان بیٹے کو تو یہ تلقین کر کے امام حسین نے بھیجا ہے. امام حسین کے رشید بھائی علمدار کربلا نہر میں پہنچ گئے، چلو میں پانی لے لیا، لیکن لبوں تک پانی نہیں پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ میرا مولا، میرا آقا پیاسا ہے. توجہ رکھیے گا. حتیٰ جو سب سے بڑی مشکل کربلا کے میدان میں امام حسین پر آئی، وہ کون سی مشکل ہے؟ جب 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، حضرت علی اصغر پیاسے چلے گئے. شدید ترین مشکل کا مرحلہ ہے امام حسین. ان تمام مراحل کو امام نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اب خود تصور کیجئے ان تمام پیاسوں کے پیاس کی شدت کے ساتھ اس دنیا سے جانے کے بعد حسین علیہ السلام اپنے لیے پانی کا سوال کریں گے؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. امام حسین نے پانی خود نہیں مانگا. خوب توجہ رکھیے گا، مصائب کے اندر بھی نکات ہیں. اور امام حسین کے قلب وسیع کو بیان کر رہا ہوں تاکہ جب میں کہوں میرا دل آپ کے دل کی طرح ہے تو سوچوں میں کہہ کیا رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں. ابراہیم آیتی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے یہ پانی اس لیے نہیں مانگا کہ امام کو یہ پیاس لگی ہوئی تھی اس کو بجھانا چاہتے تھے. امام یہ چاہتے تھے، امام آئے ہی کربلا امت کو نجات دینے کے لیے تھے. امام چاہتے تھے کہ اگر ان کی آواز پر کوئی لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ جائے تو اس کی شفاعت کا سامان میسر آ جائے. امام ادھر شفاعت کرنا چاہتے ہیں. امام چاہتے ہیں کہ اگر ابھی بھی کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی اچھائی ہے تو اس کا دل حسین کے لیے تڑپنا شروع کرے اور یہی اس کے دل کا تڑپنا اس کی نجات کا سبب بن سکے. یہ ہے رحمت اللہ الواسعہ. یہ ہے امام حسین کا قلب وسیع. اور میرا دل کیا ہے؟ میں کیسے کہتا ہوں امام حسین سے، لیکن خدا نے پرواز دی ہے، یہاں تک پہنچایا. میں نے کہا دیکھو تم یہاں تک آ سکتے ہو، اپنے آپ کو اس راستے پر رکھو، ایک موقع آ سکتا ہے. امام حسین کے قلب وسیع کی دوسری مثال اور کی مثال ہے. ہماری زندگیوں میں بہت سے لوگ ہمارے حق کو ضائع کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ہماری اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مدتوں ہمارے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں. بہن بھائی سے ناراض، بھائی بھائی سے ناراض، حتیٰ اب تو مرحلہ وہاں تک پہنچ گئے کہ اولاد ماں باپ سے ناراض ہونے لگی. وہ ماں باپ کے جو انسان کے وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں اس سے ناراض ہو جاتی ہے اولاد. وہ خدا بند امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہے، کتنی بڑی خطا کے بعد ہے، کتنی بڑی غلطی کے بعد ہے، لیکن تاریخ میں کہیں بھی نہیں آیا کہ امام حسین نے جب ہور آئے ہوں تو ایک مرتبہ ایک لفظ بھی ہور گزشتہ کا کچھ کہا ہو کہ ہور اب آئے ہو، اتنی بڑی غلطی کے بعد، اتنی خطا کے بعد، اتنے مجھے ستانے کے بعد کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اپنے علمدار بھائی اور حضرت علی اکبر کو کہا جاؤ استقبال کرو کہ ہور آ رہا ہے. یہ رحمت اللہ الواسع ہے. اب امام حسین کا دل تو ایسا دل ہے، میں یہاں پر پہنچوں اور میں کہوں کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوند کھا چکا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے میرے دل میں تو بہت ساری، ابھی میں اپنے جیسے کے لیے بیان کر رہا ہوں، دنیا کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، آلودگیاں بھری ہوئی ہیں. میرا دل تو دیکھ ہی نہیں پاتا اپنے آپ کے علاوہ کسی چیز کو. اس چیز کو جب میں دوران طالب علم میں، ابھی بھی طالب علم ہی ہوں، کچھ نہیں آتا مجھے، لیکن جب ایران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا وہاں اس زیارت کے جملے کو میں نہیں پڑھ پاتا تھا، تھوڑا سا گھبراتا تھا کہ نہیں یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، نہیں کہہ سکتا میں امام حسین کے ساتھ. یہ مذاق نہیں ہے کہ میں امام حسین سے کہوں میرا دل آپ کے دل کے ساتھ چھڑا ہوا ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ. کیا ترجمہ اس کا جو آپ مومنین پڑھتے ہیں؟ امری میرا کام، لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ آپ کے کاموں کے تابع ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی میں جو کر رہا ہوں وہی ہے جو آپ نے کیا. کتنا بڑا جملہ ہو گیا دوبارہ. میں کہاں وہ کر رہا ہوں جو حسین نے کیا، میری زندگی میں کہاں وہ عمل ہے جو حسین علیہ السلام کا عمل ہے. ایسے ہی ہے نہیں ہے. میں تو نماز مشکل سے پڑھتا ہوں. امام نے ایک رات کی مہلت نماز کی خاطر لی. امام نے حضرت عباس سے کہا جاؤ جا کے ایک رات کی مہلت لو، انی احب الصلاۃ. امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، امام نے کہا مجھے نماز سے عشق ہے، نماز سے محبت ہے، میں نماز کو عاشقانہ ادا کرتا ہوں. کیسے کہ جیسے میرے بابا علی کیا کرتے تھے، جن علی مرتضیٰ کی قدم ٹانگیں کہیں نہیں کپ کپاتی تھی، جب حالت نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو مولا پہ لرزہ طاری ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. بس عزیزان محترم، یہ راستہ ہے وہ میں نہیں ادا کر پاتا تھا. عالم بزرگوار سے ملاقات ہوئی،
ان سے میں نے اپنی اس مشکل کا اظہار کیا، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جملہ تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ امام حسین سے کہہ سکیں کہ ہمارا دل آپ کے دل کی طرح ہے، ہمارا کام آپ کے کام کے تابع ہے، لیکن زیارت کا حصہ ایسے پڑھنا تو ہے. کیسے پڑھیں؟ انہوں نے کہا اس کو ایسے پڑھو کہ جب کبھی اس جملے پر پہنچو تو امام کو مخاطب کر کے کہو مولا میں ابھی اس قابل ہوں نہیں کہ اس جملے کو کہہ سکوں، چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے اس قابل بنا دیں کہ جیسے آپ امت کا درد رکھتے تھے ویسا درد میرے اندر بھی آ جائے، جیسے آپ اسلام کے لیے چاہتے تھے ویسا میں بھی چاہنا شروع کر دوں. بس اس جملے پر پہنچ کے خود امام کو مخاطب کر کے ان سے توسل کرو کہ مولا اس راستے پر آپ ہی مجھے ڈال دیجئے. درود پڑھیں محمد بس محترم راستہ یہ خدا نے ہمیں بہت پرواز دی ہے، اہل بیت کا ماننے والا بنا کر، اہل بیت کا چاہنے والا بنا کر، اہل بیت کی محبت دے کر خدا نے ہمیں بہت پرواز دی ہے. اور اس پرواز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ائمہ کے اصحاب میں جا کر دیکھیں، جہاں آپ کو قمبر نظر آئیں گے، ابو ذر نظر آئیں گے، مقداد نظر آئیں گے، میثم نظر آئیں گے. یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں. ہم میں سے کوئی بھی علی بن ابی طالب نہیں بن سکتا، فیصلہ ہے خدا بند عالم، نہیں بن سکتا. اور خدا ہم سے چاہتا بھی نہیں کہ ہم علی بنیں، خدا ہم سے علی جیسا بننے کی توقع رکھتا ہے، علی جیسا بھی اپنے کاموں کے اندر. یعنی تم علی جیسے بنو گے تو کیا بنو گے؟ مالک اشتر بن پاؤ گے. علی جیسے بنو گے تو کیا بنو گے؟ میثم بن پاؤ گے، مقداد بن پاؤ گے. یہی ہم سے تقاضا ہے، اسی کا سوال ہے ہم سے. خوش نصیبی ہے کہ خدا پورے سال میں ہمیں مختلف موقعوں پر ان اہل بیت سے توسل کا موقع عنایت فرماتا ہے، جن میں سے آج ایک موقع ہے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ ہے. خدا نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی امام کی یا ولادت ہے یا شہادت ہے. کچھ ایام کچھ مہینے ایسے ہوں گے کہ جہاں خالی جائے گا، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نسبت موجود ہے تاکہ ہم اس پاکیزگی کے دامن سے جڑے رہیں. بس عزیزان محترم تھوڑا سا امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے آپ کے سامنے آرائز کو پیش کروں. امام موسیٰ کاظم کی شخصیت ایسی ہے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، چھٹے امام جو امام کے والد بزرگوار ہیں، کہ آپ امام موسیٰ کاظم کو کتنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت کیا ہے اپنے بیٹے کی نسبت؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ میری خواہش تھی، یعنی خواہش ہے کہ اگر میرا کوئی اور بیٹا نہ ہوتا تاکہ میری تمام محبت، میری تمام توجہات میرے بیٹے موسیٰ کاظم کی طرف مبذول ہو جائے. یعنی ایک ہی بیٹا میرے لیے کافی تھا. اس جملے کا سارا ترجمہ یہ کر لیجئے، ایک بیٹا کافی ہے مجھ کو. اور ان امام موسیٰ کاظم کی عظمت اور شخصیت یہ ہے کہ خدا نے ان کو جو اولاد عطا کی ہے اس میں ایک طرف خدا کی رضا کے مالک امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی جن کو خدا بند عالم نے اس دنیا کے اندر بھی سلطنت و بادشاہی عطا کی، جو ہم زیادہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم. اے وہ امام کے جس کی سلطنت، جس کی بادشاہت عرب اور عجم پر ہے، جس کو سب پسند کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام ہے کہ جن کا صحن اس پہ اندر جالی ہے شفا کی، وہاں جا کر لوگ شفا حاصل کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے. خدا انشاءاللہ آپ سب کو زیارت امام رضا نصیب فرمائے. اور دوسری طرف خدا بند عالم نے امام موسیٰ کاظم کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جو عصمت کے اس مقام پر پہنچی کہ جن کا لقب ہی معصومہ قرار پایا. جناب معصومہ قم معمولی ہستی نہیں عزیزان محترم، جناب معصومہ قم کی ہستی، جناب معصومہ قم کی وجہ سے قم کو اہل بیت کا آشیانہ کہا گیا. اہل بیت کا آشیانہ ہے، بیان کیا گیا اہل بیت علیہ السلام کی جوانی کہ ہر کسی کا ایک حرم ہے. خدا کا حرم جو ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے. ہم اہل بیت کا جو حرم ہے وہ قم ہے. قم میں جناب معصومہ کی شخصیت ہے. جناب معصومہ کی زیارت کو ایک حقیقت کے اندر آیت اللہ مراشی نجفی کہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے والد بھی ایک بہت بڑے عالم تھے. ان کی ملاقات ہوتی ہے امام عصر سے، اور امام عصر سے ملاقات شاید میں نے پہلے یہاں بیان کیا، امام عصر سے ملاقات کا راستہ بند نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے ان کی جانب سے. وہ جس کو اس قابل پاتے ہیں اس کو شرف زیارت عطا کرتے ہیں. اس قابلیت تک جو پہنچ جاتا ہے وہ امام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. لہذا امام نے ملاقات کی. چند سوالات تھے آیت اللہ مراشی نشوی کے. ان چند سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مولا قبر جناب فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ قبر جناب فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ ہر مومن یہ چاہتا ہے قبر جناب فاطمہ زہرا کا سراغ ملے، پتہ چلے، جائیں. ان کا بھی سوال تھا. زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی. اب زمانے کا امام تو یقیناً بتا سکتا ہے. زمانے کے امام سے پوچھا مولا قبر فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ میں چاہتا ہوں اس قبر کی زیارت پہ جاؤں.
امام نے جواب دیا. توجہ رکھیے گا, ہر چیز کا جواب دیا آیت اللہ مراشد نجفی کو. اگر اس چیز کا بھی جواب دیا جا سکتا ہوتا تو امام دے دیتے. امام نے کہا کہ قبر فاطمہ زہرا خدا بند عالم کی حکمت سے مخفی ہے, مخفی ہے. جناب سیدہ کی وصیت تھی میری قبر کو آشکار نہ کرنا. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب اسی فاطمہ زہرا کا آخری فرزند ظاہر ہو, پھر دنیا دیکھے گی عظمت جناب فاطمہ زہرا کیا. اس وقت تک جب تک کہ امام کے ہاتھوں حکومت علوی قائم نہیں ہوتی, احتجاج فاطمہ زہرا باقی رہے گا. بس توجہ رکھیے گا. امام نے بیان کیا کہ دیکھو یہ تو راز خدا ہے, حکمت خدا نہیں ہے کہ آشکار ہو. کہا کہ میں چاہتا ہوں قبر فاطمہ زہرا کی زیارت پر جاؤں. امام نے کہا اگر تم چاہتے ہو قبر فاطمہ زہرا کی زیارت کرو, اس کا شرف حاصل کرو, اس کی سعادت حاصل کرو, تو تمہارے ام فاطمہ معصومہ کی قبر موجود ہے. ان کی زیارت ایسے ہے جیسے فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت. اللہم صلی علی محمد آپ خود اندازہ کر لیجئے اب حضرت معصومہ ام کی شخصیت کتنی بلند شخصیت ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کو جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت قرار دیا. یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے. عزیزان محترم, امام موسیٰ کاظم کی عظمتیں یہ ہیں کہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا. علامہ طبرسی نے اس کو بیان کیا اپنی کتاب میں کہ کان الناس بالمدینہ یسمونہ زین المجتہدین. مدینے میں رہنے والے امام موسیٰ کاظم کو زین المجتہدین کہہ کے پکارا کرتے تھے. زین المجتہدین, خود زین کا لفظ آپ نے سنا ہے, زین العابدین کا لفظ آپ نے سنا ہے. زین العابدین چوتھے امام سے مخصوص لقب ہے, اور یہ لقب فقط اس دنیا کا نہیں ہے, یہ لقب آخرت کا بھی ہے. عالم آخرت میں جب حشر کا میدان ہوگا, وہاں جب پکارنے والا پکارے گا این زین العابدین, عبادت گزاروں کی خوبصورتی, عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے, تو چوتھا امام اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. اسی طرح امام موسیٰ کاظم کا لقب زین المجتہدین, یعنی اجتہاد راہ خدا میں عبادت میں انتہائی کوشش کرنے والوں کی زینت امام موسیٰ کاظم ہے. توجہ رکھیے گا, ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ عبادت ان کی زینت نہیں ہے, یہ عبادتوں کی زینت ہے. عبادت ان سے سرافراز ہوتی ہے, یہ عبادت کا شرف ہے. توجہ رکھیے گا, زین المجتہدین. بس امام زین المجتہدین ہے. زین المجتہدین یعنی عبادت, اجتہاد کرنے والوں کی, راہ خدا میں کوشش کرنے والوں کی زینت ہے. امام موسیٰ کاظم کی اسی زین المجتہدین کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کر دوں کہ جب امام قید میں تھے تو امام کی قید میں سخت ترین قید تھی امام کی, اس پہ انشاءاللہ آؤں گا آخری مراحل کے اندر. امام کی اس قید کے اندر کوشش کی گئی کہ کسی طرح امام کو بدنام بھی کیا جا سکے. دشمن کی ہر طرح کی کوشش ہوتی ہے, لیکن یہ زین المجتہدین کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا اس واقعے کو. زین المجتہدین یعنی اجتہاد, خدا کی راہ میں کوشش, خدا کی راہ میں عبادت کرنے والوں کی زینت ہے امام موسیٰ کاظم. کوشش کی گئی کہ کسی طرح امام کو بدنام کیا جا سکے. امام کے اسی قید خانے میں ایک خاتون کو بھیجا گیا کہ جو برائی کی مرتکب ہوا کرتی تھی, فاسقہ تھی, فاحشہ تھی. اس کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جائے اور کچھ لمحہ وہاں گزارے تاکہ امام کی بدنامی کا کوئی سبب فراہم ہو سکے. بھیجنے والا جانتا نہیں تھا کہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. امام کے اسی حجرے میں, اسی قید خانے میں اس خاتون کو لایا گیا. عزیزان محترم, ہمیں قرآن میں ایک طرف ملتا ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. یوسف نے بھاگ کر اپنی جان بچائی, اپنا ایمان بچایا. یہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں. امام موسیٰ کاظم کہیں بھاگے نہیں, بلکہ اسی جگہ پر ایسا ماحول فراہم ہوا کہ وہ جو فاسقہ بن کے آئی تھی جب باہر نکلی تو ایک عابدہ بن چکی تھی. امام موسیٰ کاظم کے کردار سے اس کا کردار بدل گیا. جب وہ باہر آئی, لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا, لیکن ہم نے تو خود دیکھا کہ تو سجدے میں گر گئی, تو خدا کی عبادت کرنے لگی. اس نے جواب دیا کہ میں کیسے خدا کی جانب متوجہ نہ ہوتی, کیونکہ میں ان کو دیکھا کرتی تھی. یہ اب سجدے میں جا کر کہا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, تو مجھے محسوس ہوتا تھا گویا در و دیوار سے یہی آوازیں آ رہی ہیں. جس کی اطاعت میں در و دیوار عبادت کر رہے ہوں, میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے کہا عبادت کیسے نہ کرتی. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. توجہ رکھیے گا, یہ ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے کہ وہ آئی فاسقہ تھی, گئی تو عابدہ بن کر گئی.
امام علیہ السلام کا کردار ہے. امام کو کاظم غیظ کہا جاتا ہے. کاظم لفظ کاظم کیا ہے؟ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 34ویں آیت ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کردار نہ ہو تو بہت سی آیتیں شاید انسان کی سمجھ میں نہ آئیں. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے، کنٹرول کرنے والے. خدا بند عالم نے عزیزان محترم یہ قوتیں سب کے اندر رکھی ہیں. قوہ غضبیہ ہر انسان کے اندر خدا نے رکھی ہے. قوہ غضب یعنی جہاں اس کو طیش آئے، جہاں اس کو غضب آئے. کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے اندر غضب کی کیفیت نہ ہو یا یہ قوت نہ ہو تو انسان کے اندر غیرت کا مادہ ختم ہو جائے گا. غیرت کا تعلق اسی قوہ غضبیہ سے ہے. توجہ رکھیے گا، خدا نے رکھی ہے یہ چیز انسان کے اندر، لیکن خدا نے ان قوتوں کو رکھنے کے بعد اس کو مہار کرنے کا حکم بھی دیا ہے. خدا نے قوہ غضبیہ بھی رکھی، خدا نے قوہ شہویہ بھی رکھی. یہ تمام قوتیں انسان کے اندر خدا نے رکھی ہیں. خدا نے کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں کیا. ان تمام قوتوں کی انسان کو ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانی حیات چل نہیں سکتی. میں نے عرض کیا کہ اگر قوہ غضبیہ نہ ہو تو غیرت نہ ہو انسان کے اندر. انسان کے اندر غیرت جو آتی ہے وہ قوہ غضب کے ذریعے سے آتی. لیکن انہیں چیزوں کو مہار کرنے کا بھی حکم اللہ کی جانب سے. خدا بند عالم نے انسان کو ایسا بنایا کہ ان قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے. یہ اہل بیت سکھاتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کا لقب بھی کاظم ہے. ایک واقعہ بچوں کے لیے سناتا ہوا چلا جاؤں کہ کس طرح ائمہ علیہ السلام کاظم غیظ کرتے تھے اور اس کے بعد کس طرح سے اس کے نتائج آتے تھے. امام مدینے میں موجود ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اپنے حلقہ احباب کے اندر ہیں. امام کے شاگرد بیٹھے ہوئے امام کے ساتھ اور امام درس دے رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. توجہ رکھیے گا، کاظم غیظ پر بات ہو رہی. امام کو کاظم کہا جاتا ہے، اپنے غصے کو مہار کرنے والا. امام بیٹھے ہوئے آیا، برا بھلا کہنا شروع کیا. اب امام کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں غصہ آیا. آنا چاہیے تھا، امام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہم کیسے برداشت کریں کہ ہماری موجودگی میں ہمارے امام کی توہین ہو رہی ہو؟ نہیں ہونا چاہیے برداشت. افراد اٹھنا چاہتے تھے، امام نے کہا ٹھہرے جاؤ. امام نے بٹھا دیا. اس کے بعد وہ شخص اپنے دل کی بھڑاس نکال کر چلا گیا. امام اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے افراد سے کہا بیٹھے رہو. تھوڑی دیر بعد امام اپنی جگہ سے اٹھے. اٹھنے کے بعد سواری پر سوار ہوئے اور اس شخص کی تلاش میں نکلے. وہ تھوڑا دور ایک کھیت میں کام کر رہا تھا. امام اس کے کھیت میں اپنی سواری کے ساتھ داخل ہو گئے. وہ شخص جو پہلے ہی امام کو برا بھلا کہہ کے جا چکا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ امام اس کے کھیت میں اپنی سواری کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس نے وہیں دور سے آواز لگائی کہ آپ میری اس کھیتی باڑی کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ جانور کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہیں. اس نے وہیں سے آواز لگائی. امام نے پرواہ نہیں کی، چلتے رہے، آگے پہنچ گئے اور اس کے بعد اس کے نزدیک پہنچ کر اتر گئے. انتہائی غصے میں ہے وہ شخص. توجہ رکھیے گا، توہین کر کے آیا ہے. امام اس کے پاس آئے ہیں. اس کے بعد اس نے امام سے جو ہے دوبارہ بے ادبی کی. امام نے اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے اس زمین کے اوپر کتنا پیسہ لگایا ہے؟ وہ زمین ہے، ہل چلا ہے، اس پہ بیج ڈالا ہے، اس پہ محنت کی ہے، اس پہ پیسہ لگایا ہے، کتنا پیسہ لگایا؟ اس نے انتہائی بے ادبی سے کہا 300 درہم لگائے. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ تجھے اس سے کتنی منفعت کی امید ہے؟ یعنی 300 درہم لگائے ہیں تو کتنا تصور کرتا ہے کہ تجھے اس کی درآمد سے پیسہ حاصل ہوگا، اس کی محصول سے تجھے پیسہ حاصل ہوگا؟ اس نے دوبارہ بے ادبی سے کہا مجھے کیا معلوم، میں علم غیب تھوڑی رکھتا ہوں. امام کو جواب دے رہا ہے اس طرح، ترکی پتر کی جواب دے رہا ہے امام کو. امام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تجھے نہیں معلوم کہ کتنا آئے گا، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے انسان کا. جیسے ہم بھی آج انویسٹ کرتے ہیں کسی جگہ پہ پیسہ لگاتے ہیں، توقع ہوتی ہے کہ اس سے اتنا ریٹرن ہمیں مل جائے گا. امام نے پوچھا کچھ تو آئیڈیا ہوگا، کچھ تو اندازہ ہوگا. اس نے کہا 300 درہم ہی مجھے مل جائیں گے، یعنی اندازہ ہے میرا. امام نے اپنے پاس سے ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی جس کے اندر 1000 درہم تھے. امام نے کہا یہ 1000 درہم تیرے ہیں، یہ تو اپنے پاس رکھ، اور یہ جو تیری فضل ہے یہ بھی تیری، یعنی یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ اپنی طرف میری طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لے، اور جو یہ فضل ہے یہ بھی تیری، جب اس کو کاٹے گا جو بیچے گا جو ملے گا وہ بھی تیرا ہے. اب وہ سب شخص تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہ گیا اپنی جگہ پر کہ میں جس کی اتنی توہین کر کے آیا تھا وہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا ہے. سبحان اللہ. امام یہ اس کو اسی تذبذب کی کیفیت میں چھوڑ کر آ گئے، واپس آ کر بیٹھے. تھوڑی دیر بعد وہی شخص دوبارہ دوڑتا ہوا آیا. اصحاب امام کے سمجھے دوبارہ بے ادبی کے لیے آ رہا ہے. امام نے اشارہ کیا بیٹھے رہو. جیسے ہی وہ شخص نزدیک آیا، آنے کے بعد اس نے ایک آیت پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا ہی جانتا ہے کہ زمین میں اپنی ذمہ داری کس کے حوالے کرنا.
خدا ہی جانتا ہے کہ زمین میں اپنا جانشین کس کو بنانا ہے. خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی رحمت کی دلیل، اس کی رحمت کی نشانی زمین پر کس کو ہے. بس یہ کہتے ہوئے امام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، امام سے معافی طلب کر کے امام کے حلقے میں شامل ہو گیا. نقطہ کیا تھا؟ امام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا دیکھو تمہارا راستہ کیا تھا، اگر تمہیں اجازت دیتا تو مڑتے اس کے ساتھ بدلہ لیتے، ممکن ہے اس کی جان چلی جاتی. یہ اس حالت میں مرتا کہ اس کی جان بھی جاتی، ایمان بھی جاتا. میرا راستہ یہ ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کی جان بھی بچائی، اس کا ایمان بھی محفوظ کر. یہ راستہ ہے محمد کا راستہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اس واقعے سے، اس نقطے سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے نہیں سیکھنا؟ اہل بیت علیہ السلام کے واقعات فقط داستان ہیں، یہ ہمارے لیے رہنما ہیں. میں نے تو شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا، خدا نے ان کے دروازے پر لا کر ہمارے پر احسان کیا ہے، خدا نے ان کے راستے کو رکھا. خدا امام موسیٰ کاظم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے. آج ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ غصے کا افراط میں چلا جانا ہے، غصے کا حد سے بڑھ جانا ہے. طلاقیں غصوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر بیماریاں، برائیاں غصے کی وجہ سے آ رہی ہیں. یا شہوت کی زیادتی ہے یا غضب کی زیادتی. علماء نے یہ سکھایا ہے ہماری. اب آپ نے آپ کو تھوڑا سا رکھیے آگے اس جگہ پر، ہماری ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو لگے تو لگے، مجھے تو واضح ہے کہ ائمہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھنا چاہیں گے کہ مجھے یقین ہے آپ کا بھی یہی ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ امام کے قدموں کی خاک مجھ پر فضیلت رکھتی ہے. امام کے قدموں کی خاک مجھ پر فضیلت رکھتی ہے، میرا مسلمہ عقیدہ ہے. اسی لیے میں امام کے قدموں کی خاک کو چومتا ہوں. اگر مجھے مل جائے تو میں اسے چوموں گا، اگر میں اس سے افضل ہوتا تو میں کیوں چومتا. اسی لیے آپ اور میں جب ائمہ کے حرم میں جاتے ہیں تو اس کی زمین کو چومتے ہیں، کیونکہ کوئی زمین متبرک ہے جو امام سے منسوب ہے. میں اشرف مخلوقات ہونے کے باوجود زمین پہ جھکتا ہوں، چومتا ہوں، اسے بوسہ دیتا ہوں. کہیں سے خاک کربلا مل جائے اسے آنکھوں پہ لگاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے اس کی فضیلت ہے میری نگاہ میں، امام کی خاک ہے. توجہ رکھیے گا. میری آپ کی حیثیت کیا ہے امام کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ امام کہ جو امام ہے، حجت خدا ہے، اختیار رکھتا ہے. یعنی امام موسیٰ کاظم کا یہ واقعہ جب کا بھی واقعہ ہے کہ جانے والے نے ان کی توہین کی برا بھلا کہا، امام اس زمانے میں حجت خدا ہیں. امام اس زمانے میں وہ شخصیت ہیں کہ جن پر ملائکہ کا متواتر نزول ہوتا ہے. سورہ بدر کے مطابق وہ امام مرکز ہیں اس زمین کے اوپر کہ جہاں ملائکہ آتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں، اور امام کی اجازت سے اس دنیا کا کاروبار چلتا ہے. جیسے وہ امام جو حجت خدا ہے، وہ امام اپنی توہین کو تحمل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والا نادان ہے، سامنے والا نادان ہے. بس توجہ رکھیے، پیغام ہے میرے آپ کے لیے کہ اگر ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے گھروں کے اندر، اگر دوستیوں کے اندر، اگر بھائی بہنوں کے اندر اونچ نیچ ہو جائے تو ہتھے سے نہ اکھڑو، غضب کے اندر اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ صلہ رحم کے بجائے قطع رحم پر آ جاؤ. اگر تمہارا تعلق موسیٰ کاظم سے. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد علی محمد. بس عزیزو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کا دور کیسا دور ہے اور اس کے اندر امام کی مشکلات ہیں. اگر آگے تھوڑا سا اب ہم تاریخ کو تجزیہ کرتے ہیں، تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ جو سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے ہمیں سیکھنے کے لیے دی گئی ہے، داستان نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کیا. اگر دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کا دور کیسا ہے، امامت کے اندر امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا. مختصر سے وقت میں اس کو بیان کروں گا. آپ امام علی سے سلسلے کو شروع کیجئے. امام علی علیہ السلام کے بعد آپ نے دیکھا رسول اللہ کے بعد امام علی کے ساتھ جو کچھ ہوا، حالات ایسے، واقعات ایسے پیش آ گئے کہ امام علی علیہ السلام کو 25 سال کے لیے تحمل کرنا پڑا. ایک لفظ ہمارے استعمال کیا جاتا ہے، امام علی خاموشی سے بیٹھ گئے. خاموشی سے بیٹھنا ایک معنی میں درست ہے، ایک معنی میں درست نہیں ہے. خاموشی سے بیٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام نے معاشرے کو چھوڑ دیا، معاشرے کی فکر چھوڑ دی، معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. وہ امام نہیں ہوتا جو معاشرے سے غافل ہو جائے. امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو معاشرے کی طرف رخ رکھتا ہے. توجہ رکھیے گا، امام خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ ہے. جس طرح مخلوق تو خدا کو چھوڑ سکتی ہے مگر خالق مخلوق کو نہیں چھوڑتا.
خدا بند عالم خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. میں اور آپ اپنا رخ خدا سے موڑتے ہیں، خدا اپنا رخ نہیں موڑتا. اسی لیے جب کبھی انسان توبہ کر کے خدا کے دروازے پر آتا ہے تو خدا کی طرف سے جواب رد نہیں ملتا، خدا کی طرف سے اس کو قبول کیا جاتا ہے. امام بھی اسی رحمت کی نمائندگی کرتا ہے زمین خدا پر، اس لیے امام کو حجت خدا کہا جاتا ہے. لوگ امامت سے اگر منحرف ہو جائیں تو امام کبھی بھی امت سے منحرف نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب 25 سال بعد لوگ امام کے دروازے پر آئے، امام علی کے دروازے پر آئے ہیں، تو امام علی نے آگے بڑھ کر زمام امور کو ہاتھ میں لیا. امام نے امت کی ذمہ داری لی، حالانکہ مشکل حالات آ گئے تھے. امام نے کہا تھا کہ حالات اس وقت ایسے آ چکے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا میں سواری کو چھوڑ دیتا، لیکن لوگ آ چکے ہیں دروازے پر. لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی آپ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا، حجت تمام ہو گئی، لہذا میں باہر نکل رہا ہوں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. لیکن امام موجود تھے اور آپ نے واقعات سنے، متعدد واقعات دوران خلافت اول خلیفہ ثانی کے اندر متعدد واقعات ہیں کہ جہاں مشکل ہوئی تو دروازے علی پر ہی آنا پڑا، مشکل ہوئی تو اہل بیت کے دروازے پر ہی آئے ہمیشہ لوگ. ہر امام کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن بہرحال ایک طرح سے امام کو ان کے ظاہری حق سے محروم کیا گیا. میں اس جملے کو بھی کہنے کے بعد ہمیشہ اس کی تصحیح کرتا ہوں کہ امام کو امام کے کسی حق سے محروم نہیں کیا گیا، امت کو امامت کے حق سے محروم کیا گیا. امت اپنے حق سے محروم ہوئی ہے. اس امت کا حق تھا کہ بعد رسول وسیع رسول کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جاری رکھتی. بہرحال امام علی کا دور، امام حسن کے دور میں آ جائیے. امام حسن کے دور میں امام حسن میدان میں آئے اور وہاں سے صلح کر کے واپس آئے. امام حسین مختصر سی تعداد کے ساتھ قیام کرتے ہیں. چوتھے امام کا دور آ گیا. چوتھے امام کا دور وہ ہے کہ جہاں امام نے بیان کیا کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد فقط 3 تھی. کون سا مدینہ؟ جہاں رسول اللہ کی قبر موجود ہے. کون سا مدینہ؟ جسے رسول اللہ نے آباد کیا تھا. وہ مدینہ کے جہاں انہی حضرات حسنین کا بچپنا گزرا ہے، جہاں لوگوں نے رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے امام حسن اور امام حسین کو. اسی مدینے کے اندر امام سجاد کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی تعداد فقط 3 تھی اس مدینے کے اندر. یہ حالات تھے. اب ان حالات کے اندر امام نے کیا کام کیا؟ امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. میں نے عرض کیا امام اپنی ذمہ داری میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا. امام زمین خدا پر خدا کی حجت ہے. امام نے کاموں کا انداز بدل لیا. اب آئیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں آپ کو تاکہ امام موسیٰ کاظم کے دور تک پہنچیں کہ امام کو کیسا ماحول ملنا چاہیے تھا، کیسا ماحول ملا، اس کی وجہ کیا ہے. اور امام سجاد نے کیا کام کیا؟ امام نے دیکھا باہر تو کام ہو نہیں سکتا، لوگوں کے درمیان بولنا آسان نہیں ہے. چونکہ اب سوچ لیجئے گا کہ واقع کربلا یزید کے کارناموں میں یا سیاہ کارناموں میں فقط واقع کربلا نہیں ہے، واقع حرہ بھی ہے جو کربلا کے بعد وقوع پذیر ہوا. کربلا کے بعد یزید نے فوجوں کو بھیجا جس نے مدینے اور مکے پہ چڑھائی کی. اس کی فوج نے مکے کے اوپر باقاعدہ منجنیق سے حملہ کیا، آگ کے گولے برسائے، کعبے کو جلایا گیا، کعبے کی دیوار ڈھہ گئی. یہ یزید کے سیاہ کارناموں کے اندر موجود ہے. واقع کربلا کے بعد یزید کی فوج آئی. اس نے آنے کے بعد مدینے کو اپنے اختیار میں رکھا. یزید کی طرف سے حکم تھا کہ جب جاؤ مدینے پہ چڑھائی کرو تو 3 دن تک مدینہ تم پر مباح ہے. مباح کا کیا مطلب ہے؟ جو چاہو کرو. میں ابھی یہاں بیان نہیں کر پاؤں گا کہ کیا کیا ہوا، فقط اتنا سن لیجئے کہ قبر رسول کو گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا. یہ ایک جرم بتا رہا ہوں میں آپ کا. عصمت دریاں وہاں پہ ہوئی ہیں، کیا کیا ہوا ہے خدا جانتا ہے. اب یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے حالات ہیں. ان حالات میں امام کے پاس کیا راستہ ہے؟ کسی کے اندر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کیا راستہ لیا؟ آپ نے سنا ہے تاریخ کے اندر امام نے کنیزوں اور غلاموں کے ذریعے سے کام کیا. آپ نے چوتھے امام کی زندگی میں سنا ہے کہ امام کے پاس ایک وقت میں 100 کنیزیں اور 100 غلام ہوا کرتے تھے. واقعات کو ہم سنتے ہیں، یہ واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے. کیوں امام سجاد علیہ السلام 100 کنیزیں اور 100 غلام اپنے پاس رکھتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، یہ وہ امام ہیں ائمہ کے سلسلے کے اندر کہ ائمہ اپنا کام دوسروں سے نہیں لیتے، دوسروں کا کام خود انجام دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام جب جاتے ہیں شہداء کے جو بچے شہداء کے گھروں میں جاتے ہیں جو جنگوں میں مارے گئے تو امام علی کیا کرتے ہیں؟ واقعات سنے میں ہم نے ائمہ علیہ السلام کے. امام علی جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس گھر کی جو سرپرست خاتون ہے جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، امام جانتے ہیں کہ گھر میں کھانا پکانے کی بھی ضرورت ہے، روٹی لگانے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھلانے کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ ماں بچوں کو کھلائے گی، ان کا دل بہلائے گی تو کھانا نہیں بن پائے گا، اور اگر کھانا بنائے گی بچے مشکل میں آئیں گے. امام علی گھر میں جانے کے بعد فقط آذوقہ نہیں پہنچاتے تھے، کھانے کا سامان نہیں پہنچاتے تھے. جانے کے بعد پوچھتے تھے گھر کی خاتون سے کہ 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام میرے حوالے کر دے.
یا بچوں کو میں دیکھ لوں یا روٹی میں لگا دوں. توجہ رکھیے گا, کس کی بات ہے؟ مولا کائنات کی بات, جس کے قدموں پہ کائنات قربان ہو جائے. جماعت رسول افضل ترین شخصیت ہے عالم انسانیت سے, ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو, ان کی اخلاق سنا رہا ہوں. ائمہ علیہ السلام اپنا کام دوسروں پہ نہیں ڈالتے تھے, دوسروں کا کام لیتے تھے. اور امام علیہ السلام بھی کام کرتے تھے. خاتون اگر کہتی تھی بچے میں سنبھالوں گی, امام علی تندور میں روٹیاں لگاتے تھے. خاتون کہتی تھی کھانا میں بناؤں گی, امام علی بچوں کو سنبھالا کرتے تھے. یہ امام کی سیرت ہے عزیزان محترم. یہ اسی سیرت کے ساتھ امام زین العابدین بھی ہیں. تو امام اگر غلام اور کنیز رکھ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ امام کو خدمت چاہیے, امام کچھ اور کر رہے ہیں. امام کیا کر رہے ہیں اس دور کے اندر؟ ابھی جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ان غلاموں کنیزوں کو گھر میں رکھ کر انہیں تربیت کی جائے, انہیں مکتب اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا کیا جائے. چونکہ غلام اور کنیز کون تھے؟ جو مختلف علاقوں سے قید ہو کر آئے تھے, جنگوں کے نتیجوں میں آئے تھے. لہذا امام نے ان کو خریدا, اپنے گھر میں رکھا, اور جب ان کی تربیت ہو گئی تو امام نے انہیں آزاد کیا اور ان کے ذمہ کام لگایا کہ جاؤ اب جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اہل بیت کی تعلیمات دو. توجہ رکھیے گا, وہ مدینہ کے جہاں 3 سے زیادہ امام کے چاہنے والے نہیں تھے, وہاں وہ وقت آیا کہ جب 5ویں امام کو موقع ملا اور 6ٹھے امام کو موقع ملا تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد بنتے چلے گئے, امام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. یہ 3 سے ہزاروں کا سفر طے کیسے ہوا؟ کہ انہیں غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے سے ہوا. یہ امام کی حکمت تھی. امام نے یہ کام کیا, ہزاروں کی تعداد میں جو شاگرد. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں سنا کہ مدینے میں ابھی بھی کوئی شخص ہے جو قال الرسول کے ذریعے سے حدیث بیان کرتا ہے. مدینے میں ابھی بھی کوئی شخص ہے جو قال اللہ تبارک و تعالی, یعنی اللہ سے سنا ہے, اللہ نے بیان کیا, اس طرح سے حدیث میں بیان کرتا ہے. وہ پھر علم کے متلاشی دنیا سے جمع ہونا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ مدینے کے اندر وہ موقع ملا امام کو کہ انہوں نے مکتب کی بنیاد رکھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب فقط 6ٹھے امام کے زمانے کے اندر, 6ٹھے امام کا جب دور آیا, امام مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں, تو 6ٹھے امام کے دور میں فقط کوفے کے اندر 4000 شاگرد امام کے موجود تھے. 4000 کی تعداد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, میں نتیجے تک لے آیا آپ کو, کہ جب آہستہ آہستہ امام زین العابدین نے کام انجام دیا, 5 اور 6ٹھے امام نے آ کر اس کام کو آگے بڑھایا, تو اب تو ائمہ کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہونی چاہیے. اور بظاہر میں نے آپ نے عرض کیا فقط کوفے کے جو امام کے شاگرد ہیں وہ 4000 ہیں, اور باقی دنیا کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد کئی ہزاروں میں جائے گی. لیکن اب جو 7ویں امام کا دور آیا تو ہمارا ذہن تو یہی تصور کرتا ہے کہ 7ویں امام کو تو ایک آمادہ لشکر ملنا چاہیے تھا. 7ویں امام کو تو پھر افراد کی قلت نہیں ہونی چاہیے تھی. 7ویں امام کے سامنے تو ایک آمادہ لشکر ہوتا کہ جو امام کی نصرت کرتا. لیکن تاریخ کے اندر جا کر دیکھیے تو جو سب سے زیادہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی وہ 7ویں امام نے برداشت کی. تاریخ کا تجزیہ ہے. سب سے زیادہ جو قید میں رہا کون سا امام؟ کہ جس کے زمانے میں تصور یہ ہے کہ شیعہ سب سے زیادہ ہوں گے, جس کے زمانے میں تصور یہ ہے کہ اس کے ساتھ دینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہونی چاہیے. 4000 شاگرد ہیں امام کے فقط کوفہ میں, یہ تمام لوگ آگے آئے ہیں. توجہ رکھیے گا. اچھا, میں نتیجے تک پہنچ رہا ہوں آپ کے ساتھ, انشاءاللہ میرے ساتھ چل رہے ہو کہ درود پڑھیے محمد لیکن یہی امام سب سے زیادہ قید میں رہے. 14 سال بعض روایات کے مطابق, سب سے کم ترین جو بیان کیا 4 سال متواتر جو ہارون کے دور میں 4 سال متواتر امام رہے. اس کے علاوہ مختلف دوروں میں رہے. منصور کے زمانے میں نظر بند رہے, اس کے بیٹے مہدی کے دور میں, پھر ہادی کے دور میں, پھر ہارون کا دور ہے. سوال ہے تاریخ سے, مجھے اور آپ کو سوال ہونا چاہیے کہ ہوا کیا کہ جس دور کے جس امام کے دور میں توقع یہ ہے کہ سب سے زیادہ امام کو حامی ملنے چاہیے, ناصر ملنے چاہیے, اس امام کو قید میں نہیں جانا چاہیے. یہ امام سب سے زیادہ قید میں گئے. اتنے شیعہ موجود ہونے چاہیے کہ امام کو قید سے نکالیں. عزیزان محترم, بس اس کو ایک رخ سے دیکھ لیجیے اور زحمت تمام کروں. امام کے دور میں شیعوں کی تربیت ہو چکی کافی حد تک. کون سی تربیت ہو گئی؟ امام کے دور میں شیعت کا عقیدہ درست ہو چکا. شیعت نے اپنے مرکز کو پہچان لیا. خود توجہ رکھیے گا میری بات کی طرف, کیونکہ یہ موقع ہمیں اسی لیے دیے ہیں خدا نے کہ ہم ان سے سیکھیں. شیعت نے امام کو پہچان لیا. شیعہ عقیدت کے اعتبار سے درست ہو گئے, اعتقادی شیعہ وجود میں آ چکا ہے.
اس کی دلیل مجھ سے پوچھیں گے، میں دلیل آپ کو تاریخ کے اندر یہ بیان کروں گا کہ اعتقادی شیعہ جو اپنے مرکز کو پہچان چکا، اس حد تک آ چکا کہ اپنی مال میں سے جو امام کا حق ہے وہ امام کے نام پر نکالنے لگا۔ اس کی دلیل مجھ سے لیجئے، وہ یہ ہے کہ جو ہارون تھا، جو اس زمانے کا خلیفہ تھا، جس کی بادشاہت تھی، جس کی سلطنت تھی، اس ہارون کے یہاں سے جو تھیلیاں لوگوں کی مدد کو بانٹی جاتی تھی، ان تھیلیوں میں جو اشرفیاں ہوتی تھیں ان کی تعداد 15 سے 20 اشرفیاں ہوتی تھیں۔ امام موسیٰ کاظم کے پاس سے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اشرفیوں کی تھیلیاں ہوتی تھیں، ان میں جو کم ترین تعداد یا رقم ہوتی تھی وہ 300 اشرفیاں ہوتی تھی۔ اب آپ سوچئے، ایک طرف حاکم ہے وقت ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے، سارا مال، سارا دولت، سارا ٹیکس اس کے پاس آ رہا ہے، اور وہ اپنی شہرت کے لیے لوگوں میں پیسہ بانٹ رہا ہے تو بہت زیادہ دے رہا ہے، تو 15 سے 20 اشرفیاں، اور یہاں امام موسیٰ کاظم جو ہے بانٹ رہے ہیں تو 300 تقریب کی تعداد میں تھیلیاں، کم سے کم جو تھیلی کے اندر رقم ہوتی تھی 300۔ سوال تو بہت دوسرا ہے، امام موسیٰ کاظم تجارت کیا کرتے تھے؟ تو آپ کو جواب ملے گا نہیں، امام موسیٰ کاظم تجارت نہیں کرتے تھے۔ امام کے پاس بڑی زمینیں تھیں؟ جواب ملے گا نہیں، امام کے پاس بڑی زمینیں بھی نہیں تھیں۔ تو پھر جواب لینا پڑے گا کہ امام کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا جس کو امام بانٹا کرتے تھے؟ جواب ملے گا کہ شیعہ اس قابل ہو چکا تھا، سمجھ چکا تھا کہ ہمارے مال میں امام کا حق ہے، لہذا شیعہ اپنے امام کی نصرت کیا کر مدد کرتا تھا مال کے ذریعے سے، اور امام کے پاس جو مال جمع ہوتا تھا اس سے امام غریبوں کی تذکیری کیا کرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، اس حد تک کی تربیت ہو چکی تھی تشیع کی، لیکن جو حقیقی شیعت کی تربیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اجتماع بنا کر اپنے آپس کے اجتماعی تشیع کو مضبوط کرتے ہوئے امام کو حکومت تک پہنچانا تھا، وہاں تک کی ابھی قابلیت شیعت میں نہیں آئی تھی۔ امام موسیٰ کاظم کی جو زندان میں جانے کی وجوہات، توجہ رکھیے گا عزیزوں، وہ یہ تھی کہ شیعہ اس اعتبار سے آگے بڑھ گئے تھے، ہاں ٹھیک ہے ہمارے مال میں حق ہے، میں اب یہاں پر پلٹ لوں گا، شاید آج ہماری بھی کیفیت کچھ یہی ہے، ہمارے مال میں امام کا حق ہے، اسی مال سے ہم امام کے نام پر دسترخوان کرتے ہیں، خدا آپ کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے، آپ نظر و نیاز کرتے ہیں، خدا اس میں برکت دے، خدا اسے قبول فرمائے، ہم مجالس برپا کرتے ہیں، مجالس میں تبرک بانٹتے ہیں، خدا اس کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کام بھی معمولی نہیں ہے، یہ کام بھی اچھا کام ہے، لیکن عزیزان محترم، امام حسین کے ایک جملے کو لے کر آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ جب امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں کربلا، راستے میں عبید اللہ ابن حر جوفی سے ملاقات ہوئی۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کوفے کا رہنے والا تھا، امام نے اس کو دعوت دی کہ آؤ میرا ساتھ دو۔ اس نے پلٹ کر امام سے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ تو نہیں دے سکتا، میری سواری لے جائیے، میری تلوار لے جائیے۔ یعنی اپنی زندگی سے کیا دے رہا ہے امام کو؟ مال دے رہا ہے، توجہ رکھیے گا، مال دے رہا ہے، کہہ رہا تلوار لے جائیے، سواری لے جائیے، میں آپ کا نہیں ہوں۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ میرا مال تو آپ کا ہے، میں آپ کا نہیں ہوں۔ امام نے اس سے کچھ نہیں لیا، کہا کہ جب تو اپنی جان کو میرے حوالے نہیں کر سکتا، تیرے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جواب شاید زمانے کے امام کا بھی ہے، یہی زمانے کے امام کا بھی جواب ہوگا۔ مجھے تم سے سروکار ہے، تم مجھے کیا مال دو گے؟ میرے وجود کی برکت سے یہ کائنات سونا اگلتی ہے، حجت خدا ہے امام۔ بس سوچ رکھیے گا، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ جو اتنے ہزار، ہمارا تصور یہ کہ ہزاروں شاگرد تھے، حقیقت ہے ہزاروں کا لشکر ہے، اس امام کو قید میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس امام کو مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ امام سب سے زیادہ مشکل میں پڑا، سب سے زیادہ اس امام پر قید و بند کی ضرورت آئی، کیونکہ شیعہ اعتقادی اعتبار سے بہتر ہو چکا تھا، اجتماعی اعتبار سے شیعہ بہتر نہیں ہوا تھا۔ آج بھی ہماری بھی مشکل یہی ہے، ہم اعتقادی اعتبار سے بہتر ہیں، البتہ ہمارے اب اعتقاد پر بھی چوٹیں لگنا شروع ہو گئی ہیں اشعار کے ذریعے سے۔ میں شعر کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، شعر کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے، شعر کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، میں شین یہ رے والا نہیں بول رہا، شین عین رے والا بول رہا ہوں، شعر شاعری اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی گفتگو ایک شعر کے اندر، ایک مصرے کے اندر آ جاتی ہے، صلاحیت ہے۔ جو شعراء اہل بیت کی تعلیمات کو ہم تک منتخب کر رہے ہیں قابل قدر ہیں، لیکن جو شعراء اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے مکتب کی توہین کر رہے ہیں قابل مذمت ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ توجہ رکھیے گا، اب اعتقاد پر بھی چوٹ لگنا شروع ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم کی شدید قید کے اندر جب امام سے پوچھا گیا، کئی سالوں پر مبنی قید ہے امام کی، امام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف دہ قید کون سی تھی آپ کی؟ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف اور اذیت کہاں ہوئی؟ امام نے کہا ایک قید ایسی تھی جہاں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ کون سی قید تھی؟ امام کی قید کو سنیں کہ کیسی قید ہے امام کی۔ امام نے بیان کیا جاتا ہے امام اس قید خانے میں تھے جہاں نہ پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ ٹانگوں کو پھیلا کے رکھ سکتے تھے۔
تکلیف دہ قید ہے امام کی. لیکن پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف دہ کون سی قید تھی؟ کہا وہ قید خانہ تھا جہاں برابر میں ایک مغنی کا گھر تھا, گانا گانے والے کا گھر تھا. وہ گانا بجاتا تھا, ساز بجاتا تھا. اس کے گانے اور ساز بجانے سے جو تکلیف مجھے ہوتی تھی وہ اس قید خانے میں نہیں ہوتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے عزیزوں, ہم یعنی ائمہ علیہ السلام کا نام گانوں کی دھن پہ لے آئے. ہم نے یعنی ائمہ علیہ السلام کی منقبتیں گانوں کی طرز پر شروع کر دی. جو بچے بیٹھے ہیں ان سے بیان کر رہا ہوں, جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے, جو سننے والا ہے وہ بھی شریک ہے. امام موسیٰ کاظم اس قید کو برداشت کرنے پہ تیار ہیں جہاں پورے قد سے کھڑے نہیں ہو پاتے, جہاں پوری ٹانگیں پھیلا کے لیٹ نہیں پاتے, تاکہ اس جگہ سے بچ سکیں کہ گانے کی آواز کان میں نہ آئے. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. شیعہ اعتقادی اعتبار سے بہتر ہو گیا تھا اس زمانے میں, اجتماعی طور پر بہتر نہیں ہوا تھا. آج بھی وہی مسئلہ ہے. آج بھی شیعہ اجتماعی طور پر بہتر نہیں ہے. اگر بہتر ہوتا تو زمانے کے امام کی اس غیبت کی قید کو توڑ لیتا. آیت اللہ بہرت نے بیان کیا یہ امام زمانہ کی قید ہے. امام خوش نہیں ہے غیبت کے اندر, امام کو تکلیف ہے اس غیبت کے اندر. امام آپ کو چاہنے والے ہیں, امام دنیا کے اوپر محبت رکھنے والے ہیں, لیکن امام اس غیبت کبرا کے اندر جو موجود ہیں اس وجہ سے کہ امام کو چاہنے والے افراد نہیں مل پا رہے. بس عزیز زحمت تمام کی میں نے آپ کی. امام موسیٰ کاظم کی حیات میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ شیعہ اجتماعی طور پر بہتر نہیں ہو سکا, اجتماعی حرکت شیعت کے اندر نہیں آئی. نتیجے میں امام موسیٰ کاظم کو طولانی ترین قید میں جانا پڑا. بس عزیز جب قید خانے کا تصور آتا ہے تو کیسی قید ہے امام کی, کس طرح کی امام پر مشکلات ہیں, اس کو اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ جس نے قید میں ڈالنے کا حکم دیا جو ہارون تھا, اس نے قید میں ڈالنے کا حکم دیا. ایک مرتبہ آتا ہے, دریچے سے اندر جھانکتا ہے, دریچے سے جھانکنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک کپڑا زمین پر پڑا ہوا. جو سپاہی ہے اس سے پوچھتا ہے یہ زمین پر کپڑا کیسا پڑا ہے؟ سپاہی پلٹ کر کہتا ہے کہ ہارون ذرا غور سے دیکھ, یہ کپڑا نہیں ہے موسیٰ ابن جعفر. ایسی قید ہے کہ امام اس قدر بھولتے چلے گئے, آپ کا جسم ایسا بھولتا چلا گیا کہ کچھ بھی طاقت نہ بچا. عزیز امام موسیٰ کاظم کی قید شدید قید ہے. قید خانہ کیسا تھا؟ امام کی مصیبتوں میں سے فقط ایک مصیبت کا تذکرہ کر, وقت بڑھ گیا آگے, کہ امام کو کس طرح فقط یہ نہیں تھا کہ قید میں رکھا گیا ہو, امام کو حتیٰ اس قید خانے میں رکھ کر بھی زنجیروں میں باندھا گیا تھا. زنجیریں امام کے پاؤں میں تھی. شدت سنیں گے امام کی قید کی عزیز آنے محترم. ایک تاریخ روایت کے مطابق یہ امام کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی, فقط قید میں نہیں رکھا گیا. یہ نہیں ہوا کہ فقط قید میں رکھ کے چھوڑ دیا گیا ہو, نہیں, روزانہ اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ ہوتا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں ٹارچر کہتے ہیں. امام کی ایک اذیت یہ تھی کہ بعض تاریخوں میں نقل ہوا امام کو قالین میں لپیٹا جاتا تھا, قالین میں لپیٹنے کے بعد اوپر سے اس قالین کو دبایا جاتا تھا. اب آپ تصور کیجئے کہ اگر کسی کو قالین میں جو خود تبیز ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے, اس کو لپیٹ دیا جائے تو دم گھٹتا ہے انسان کا, اور اس قالین میں لپیٹنے کے بعد امام کے اوپر سے دباؤ ڈالا جاتا تھا. اذیت تھی امام کو. وہ فقط قید نہیں تھی, لیکن بہرحال قید کا تذکرہ آیا تو جب قید خانے کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں ایک اور قید خانہ یاد آتا ہے جو شام کا قید خانہ تھا. جہاں پر شام کے قید خانے کی کیفیت کیا ہے, یہاں امام موسیٰ کاظم تنہائی کے عالم میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. وہ شام کا قید خانہ بھی ہے جہاں امام سجاد ہے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. مگر ایک فرق ہے کیفیت کا. وہ کیا فرق ہے؟ یہاں امام موسیٰ کاظم اس قید میں عالم تنہائی میں ہیں, وہاں سید سجاد کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سید سجاد کی آنکھوں کے سامنے بیویاں موجود ہیں. خدا جانے سید سجاد نے اس قید کو کیسے کاٹا ہوگا, خدا جانے سید سجاد پر اس قید میں کیا گزرتی ہوگی. وہ جب بچی آتی تھی اپنے بھائی سے سوال کرتی تھی, بھیا میں دیکھ لوں یہ پرندے ہر شام کو اڑتے ہیں, کسی جگہ جاتے ہیں, بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد جواب دیتے تھے, اے میری بہن یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں, صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں, شام اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں. وہ بچی تڑپ کر پوچھتی تھی, بھیا کبھی ہم بھی قید سے آزاد ہوں گے؟ مجھے نہیں معلوم میرا مولا جواب کیا دیتا تھا, لیکن خدا جانے وہ وقت کیسے آیا ہوگا, کیسے گزرا ہوگا جب اسی قید خانے سے سب کو رہائی تو مل گئی تھی, مگر سکینہ اسی قید خانے میں ہمیشہ کے لیے اللہ. عزیزان محترم, امام موسیٰ کاظم کی قید خانے میں
وہ وقت گزر گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ امام موسیٰ کاظم کو اسی قید خانے میں سندیپ نے شاہق نے زہر دے دیا۔ اب جب زہر دے دیا، زہر کا اثر امام کے جسم میں پھیلنے لگا، آہستہ آہستہ امام کا آخری وقت نزدیک آ گیا۔ اب عقیدہ امامت میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کسی امام کا آخری وقت آتا ہے تو اگلا امام کہیں بھی ہو اس کے سرحانے پہنچ جاتا ہے، اس سے امامت کے امور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ عزیزوں ایسا ہی ہر جگہ ہوا ہے، مگر یہاں پر بھی ذہن کربلا کی ضد پرواز کرتا ہے۔ امام علی کا وقت آخر آ گیا، امام حسن مجتبی سرحانے موجود ہے، امامت کی ذمہ داریاں اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ امام حسن کا آخری وقت آ گیا، میرا مولا حسین سرحانے موجود ہے، امامت کی ذمہ داریاں لے لی۔ امام موسیٰ کاظم کا آخری وقت آیا، امام رضا اعجاز امامت سے آ گئے، زندان میں اپنے بابا کے پاس پہنچ گئے، مگر کربلا میں کچھ اور منظر ہے۔ میرے مولا کا آخری وقت آئے گا، مگر میرا مولا حسین جانتا ہے میرا سید سجاد اس آخری لمحے میرے پاس آ نہ سکے گا، لہذا خود چل کر سید سجاد کے خیمے میں چلے گئے۔ ارے سید سجاد کا شانہ ہلایا، میرے بیٹے آنکھوں کو کھولو۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا کا چہرہ زخمی، بابا کے جسم پر خون۔ ارے گھبرا کر پوچھا، اے آخری علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اے عمود العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ بس میرے مولا نے کہا ہے میرے لال، میں امامت کی ذمہ داری تیرے حوالے کرنے آیا ہوں۔ بس عزیز و مرحلہ بھی آیا، میرا مولا موسیٰ کاظم اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میرے مولا کو ظاہری غسل بھی ملا۔ ارے جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 مزدور لائے گئے، مگر غربت امام موسیٰ کاظم ہے، نہ زنجیریں پاؤں سے کھولی گئی، حتی جنازے پر بھی زنجیروں کو ڈالا گیا۔ 4 مزدور میرے مولا کا جنازہ اٹھائے، بغداد کے پل پر لے آئے، اور پل بغداد پر جنازہ رکھا گیا، توحید امامت کی گئی۔ آزا امام الروافض، ارے یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ بس اسی بھرے ہوئے بغداد میں آہستہ آہستہ خبر پھیلی، ارے کچھ لوگوں نے ہمت کی، جب لوگ جمع ہوئے، میرے مولا کا جنازہ غربت میں ہی صحیح مگر اٹھایا گیا، مولا کو